لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول في صلاة الصبح اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز علماء کرام، دانشوران قوم و ملت، آپ حضرات خود ہی ماشاءاللہ دین کے حامل بھی ہیں اور دین کے داعی بھی ہیں، اس لیے آپ کے سامنے کوئی بات پیش کرنا یہ دراصل سورج کو چراغ دکھانے کے مشابہ ہے۔ لیکن بعض مرتبہ سبق کا تکرار بھی فائدے سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اور سب جانتے ہیں کہ تکرار سے سننے والوں کو تو فائدہ بعد میں ہوتا ہے، تکرار کرنے والے کو فائدہ پہلے ہوتا ہے۔ تو اسی مقصد سے ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر فجر کی نماز کے بعد یہ دعائیہ کلمات ارشاد فرماتے تھے۔ دعا میں ویسے تو اصل سر ہے، چنانچہ قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارا کرو گریہ و زاری اور چھپکے چھپکے۔ اللہ تعالیٰ کو یہی بات زیادہ پسند ہے کہ آدمی چھپکے چھپکے اللہ سے مانگا کرے، کہ بندے اور اللہ کے درمیان میں کوئی تیسرا دخل انداز نہ ہو۔ کیونکہ اگر دعا مانگتے ہوئے یہ خیال آ گیا کہ سننے والے ہماری دعا کو اچھا سمجھیں گے تو دعا کا بیڑا غرق ہو گیا اسی وقت۔ قبولیت بند۔ لوگوں کے اچھا ہونے سے کیا ہونے والا ہے بھائی؟ لوگوں نے کہا بھائی بڑی اچھی دعا کرائی اور بڑے رو دھو کے کرائی، سب کی زبانوں پہ یہ آیا
اور ذہن میں بات یہ آ گئی کہ لوگ مجھے صوفی سمجھیں گے کہ بڑا رقیق القلب ہے، تو بس قیلہ کی حد تک رہ جائے گی وہ دعا، اندر کچھ نہیں رہے گا۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے نہ رقت ضروری ہے، نہ رونا دھونا ضروری ہے، بالقصد بالارادہ۔ ہاں، بلا کسی ارادے کے رقت پیدا ہو جائے یا تنہائی میں پیدا ہو جائے وہ اچھی بات ہے، لیکن مجمع میں نہیں، مجمع میں ضبط ضروری ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ عوام کیا خواص نے بھی یہ سمجھ لیا ہے کہ جی دعا تو وہی ہوتی ہے جو جہرن ہو، اور جہرن بھی وہی جو رو دھو کے ہو، جہرن رو دھو کے ہو، یوں سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، یہ بہت نازک مقام ہے، اسی لیے قرآن نے کہہ دیا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، چپ چاپ کر لو دعا بس۔ لیکن سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہرن دعا فرماتے تھے بعض مواقع پر امت کو تعلیم دینے کے لیے، کیونکہ اگر آپ جہر نہ فرماتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ آپ نے کیا دعا مانگی۔ آج جو دعائیہ کلمات احادیث شریفہ میں منقول ہیں وہ لوگوں نے سنے ہیں جبھی تو آگے نقل کیے ہیں، اگر سنائی نہ دیتے تو پتہ کیا چلتا کہ آپ نے کیا مانگ لیا کیا نہیں مانگا۔ تو یہ تعلیم کے لیے، اور ان کلمات میں بڑی حکمت آمیز باتیں ہیں، بہت شاندار باتیں ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو اس سے اچھی دعائیں اور کچھ نہیں ہو سکتی جو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے۔ اور جن باتوں سے پناہ چاہیے ان سے زیادہ ضروری پناہ کسی چیز کی نہیں ہو سکتی جن سے آپ نے پناہ چاہی۔ تو آپ جہرن بھی دعا فرماتے تھے، کبھی تو سجدے میں بھی جہرن دعا فرماتے تھے کہ امی جان سن لیتی تھی۔ اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ سنیں گی پھر امت تک پہنچائیں گی۔ آپ علماء کرام ہیں، احادیث شریفہ میں جہاں ابواب الدعا ہیں پڑھیے انہیں، سجدے کی دعائیں ہیں، رکوع کی دعائیں ہیں، قومے کی دعائیں ہیں، جلسے کی دعائیں ہیں، آخری قعدے کی دعائیں ہیں۔ کیسے پتہ چلی انہیں؟ حضور نے جہرن فرمائیں تاکہ امت کو سکھلایا جائے کہ ایسے دعا مانگنی ہے۔ تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اکثر فجر کی نماز میں یہ دعائیہ کلمات ارشاد فرماتے تھے۔ اس میں 3 جز ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، کہ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ایسے علم کا جو نفع بخش ہو، اور وسیع روزی کا، اور مقبول عمل کا۔ یہ 3 باتیں آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگی۔ علم کے ساتھ نافعاً کی شرط لگی ہوئی ہے، کیونکہ نفس علم برائے علم کوئی چیز نہیں۔ معلومات، دنیا جہان کی معلومات آدمی کو جمع ہو جائیں، دماغ میں بھر جائیں، ذہن میں یاد ہو جائیں،
لیکن اگر وہ نافع نہیں ہے تو بیکار۔ بہت سے علوم ایسے ہیں دنیا میں معلومات کی حد تک ہیں مگر نافع نہیں، ان کی کوئی حیثیت وقت نہیں شریعت کی نظر میں۔ علم وہ مانگا جا رہا ہے جو نافع ہو، نفس علم نہیں مانگا جا رہا ہے۔ چنانچہ ایک دوسری حدیث میں پیغمبر علیہ السلام کی دعا منقول ہے، اللہم علمنی ما ینفعنی وانفعنی بما علمتنی۔ اے اللہ آپ مجھے بس وہ علم دیجئے جو مجھے نفع پہنچائے، اور جو آپ مجھے سکھائیں اس کو میرے حق میں نفع بخش بنا دیجئے۔ اب سوال یہ ہے کہ نفع بخش کیسے بنے گا یہ، اور کون سا علم نفع بخش ہوگا؟ تو اس کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جو علم دین ہم سیکھیں ہماری زندگی خود اس علم کے رنگ میں رنگی بھی ہو، صرف زبان پر وہ علم نہ ہو بلکہ اعضاء و جوارح و دل کی گہرائی میں بھی وہ علم جاگزی ہو۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ تو یہ علم خود ہماری ذات پر اگر جاری نہیں ہے تو علم نافع نہیں، بیکار ہے، اس سے تو جاہل ہونا اچھا ہے، کیونکہ جاہل تو کسی درجے میں معذور بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جی مجھے پتہ ہی نہیں تھا، مگر عالم جان بوجھ کر اور پھر اس کے مطابق عمل نہ کرے تو نب جائے گا، اس کی گردن بچے گی نہیں، یہ علم وبال بن جائے گا۔ تو سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے 8 سال میں 10 سال میں خود ہماری زندگی اس سے متصف ہونی چاہیے۔ علم کے نافع ہونے کا پہلا تقاضا یہ ہے۔ جیسے ہمارے کپڑے صاف ستھرے ہیں الحمدللہ، اور اس میں اگر کوئی داغ لگ جاتا ہے تو دور سے نظر آتا ہے، سفید کپڑے پر داغ دور سے نظر آتا ہے۔ ایسے ہی عالم اگر علم کے مطابق عمل نہ کرے تو یہ داغ ہے اور یہ دور سے نظر آئے گا۔ جو عالم نہیں ہے وہ عمل نہ کرے تو لوگ نظر انداز کر دیں گے کہ یہ کیا ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن عالم اگر غلطی کرے گا تو نظریں اٹھیں گی کہ عالم ہو کے پھر ایسا کر رہا ہے، کیونکہ یہ علم کے تقاضے پہ عمل نہیں کر رہا۔ تو جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا، تو اس کا پہلا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم غور و فکر کریں کہ علم کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی۔ تنہائی میں جائزہ لیں، ہر آدمی خود اپنا ذمہ دار ہے، دوسروں کی تو بعد میں فکر ہوگی، پہلے اپنی فکر ہو کہ علم کی نافعیت ہمارے حق میں پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی۔ اس کے بعد دوسرا تقاضا یہ ہے کہ جو علم ہم نے پڑھا ہے ہم اس علم کو آگے کی نسلوں کی طرف منتقل کریں، تب علم نافع ہو۔ اگر ہم نے پڑھ لیا
اور بہت اچھی طرح پڑھ لیا، اور فرض کیجئے کہ ہم مدرسے میں اول نمبر آ گئے، پوزیشن بھی اچھی آ گئی، لیکن ہم نے پھر آگے اس علم کو پہنچانے کا سلسلہ جاری نہیں رکھا، تو یہ علم ہمارے حق میں پوری طرح نافع نہیں رہا، پٹری بدل دی، دیگر کاموں میں لگ گئے۔ تو آپ نے اپنی زندگی جو اب تک گزاری 10 سال 12 سال 8 سال، وہ گویا کہ بیکار گزر گئی۔ دوسرا کام کرنا تھا تو شروع ہی سے کر لیتے، ادھر کیوں آئے؟ اتنی قیمتی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، جس سے قیمتی کوئی چیز کائنات میں نہیں ہے۔ بتائیے قرآن کے علم سے بڑی، حدیث کے علم سے بڑی کوئی چیز کائنات میں ہو سکتی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینے میں رکھی، اور ہم اسے اپنی حد تک محدود رکھیں، آگے نہ چلائیں۔ اس سے بڑی ناقدری علم کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ لہذا نافعیت علم کی کب آئے گی؟ جب ہماری ذات سے یہ علم پوری دنیا میں پھیل جائے، جیسے بھی پھیلے، درس و تدریس کے ذریعے پھیلے، مکتب پڑھانے کے ذریعے سے پھیلے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے پھیلے، تصنیف و تالیف کے ذریعے پھیلے، وعظ و خطابت کے ذریعے پھیلے، تاکہ جو ہم نے پڑھا ہے یہ نافع بنے، امت کے لیے نافع بنے۔ آپ نے حدیث پڑھی، کسی علم کو چھپانے پر کوئی مذمت نہیں ہے۔ ڈاکٹری پڑھ کے آدمی نہ بتائے ڈاکٹری، حکیم بن کر کے نسخے نہ بتائے، اور کوئی علم پڑھ کے دوسروں کو نہ بتائے، کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ لیکن جو آدمی علم دین پڑھ کر کے اور پھر اسے چھپا کے رکھے اور اسے نہ بتائے، قیامت میں اس کی پکڑ ہو، کیونکہ یہ علم محض پڑھنے کے لیے نہیں ہے کہ آپ لے کے پڑھیں اور قبر میں چلے جائیں، یہ دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے ہے۔ جیسے بھی پھیلائیں، ہم میں سے ہر آدمی کا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو نعمت ہمیں عطا کی ہے، ہم اس نعمت کو امت تک پہنچائیں گے، یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اور جس شخص نے بھی علم دین حاصل کیا ہے، اسے مرتے دم تک اپنی ڈگر بدلنی نہیں چاہیے، ڈگر بدلنی نہیں چاہیے۔ پٹری، جو پٹری قائم ہے اسی پٹری پر قائم رہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھائی ہم وہ کام بھی کر لیں گے، یہ بھی کر لیں گے۔ یہ شیطان پٹی پڑھاتا ہے شروع میں۔ اگر ایک دم سے یہ کہہ دینا کہ یہ چھوڑ دو، وہاں چلے جاؤ، تو طبیعت نہیں مانتی، لہذا وہ پہلے لولی پاپ دیتا ہے، یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو۔ اور کیا کہتا ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے تاجر تھے، لاکھوں کا ان کا جو ہے ایکسپورٹ تھا، امپورٹ تھا، اور فلاں تھا، اور فلاں امام ایسے تھے اور فلاں ویسے تھے۔ ان کی مثالیں سناتا ہے۔ تو یہ نہیں دیکھا کہ وہ کتنے سال رات بھر جاگتے رہے، یہ نہیں دیکھا کہ وہ فجر کے بعد پڑھانا شروع کرتے تھے تو ظہر کی اذان ہو جاتی تھی،
اور ظہر کے بعد بیٹھتے تھے تو عصر ہو جاتی تھی، اور ایک جماعت آتی تھی اور ایک جاتی تھی، خالی یہ یاد رہا کہ ان کا کاروبار تھا۔ تو ویسا علم کا دھنی بھی تو چاہیے، ویسا رسوخ بھی تو چاہیے، ویسا کمال بھی تو چاہیے۔ ہر ایک کی ریس کرنے لگ جائے، یہ نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے جس مشغلے میں اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے، یہ جذبہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ جی مرتے دم تک ہم تو بھائی اسی میں لگے رہیں، بقیہ باتیں ضمنی ہیں، ضمنی ہو کے چلیں تو ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سب سے بڑے شاگرد حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو وصیتیں فرمائی ہیں، شاید آپ نے میں کسی نے پڑھی بھی ہوں گی، وصایا امام ابو حنیفہ کے نام سے اردو میں بھی چھپی ہوئی ہیں۔ اس میں حضرت نے کیا وصیت فرمائی کہ تم تجارت کرو لیکن خود نہیں، کسی شریک کے ذریعے حصے دار بن جاؤ، اپنا کام مت چھوڑنا۔ یہ اپنے شاگرد کو کیا کی ہے؟ وصیت فرمائی۔ یہ ہے کیونکہ وہ ضمنی بات رہی، اصل مشغلہ نہیں ختم ہوا۔ تو اصل مشغلہ نافعیت کو برقرار رکھنے کے لیے لازم ہے کہ ہم یہ اس بات کا عہد کر لیں کہ ہم نے جو علم پڑھا ہے ہم اسے دوسروں تک پہنچائیں گے۔ یہ جذبہ ہم میں ہونا چاہیے۔ یہ وساوس، خیالات، ان سب چیزوں سے ذہن کو پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے۔ یہ ہماری منصبی ذمہ داری ہے اور اسی کو طلب کیا جا رہا ہے۔ انی اسألک علما نافعا، اس میں یہ بھی ہے کہ ایسا علم جو دوسروں کے لیے نفع بخش بنے۔ آپ ذرا غور فرمائیے، اگر ہمارے اکابر علماء جن سے ہم نے یہ علم حاصل کیا ہے وہ بھی یہی سوچ لیتے تو یہ علم ہم تک کیسے پہنچتا؟ اور آج کے سب لوگ یہی سوچ لیں کہ صاحب ہم تو یہ کریں گے وہ کریں گے اور کچھ پڑھا بھی لیا کریں گے، تو علم کا تبحر، علم کی گہرائی، علم کی گہرائی ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ آدمی کا دماغ محدود ہے۔ سب چیزوں میں اسے کمال حاصل ہو جائے، یہ لاکھوں میں کسی کا ہو سکتا ہے، ممکن ہے، لیکن ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ تو ہم جب یہ دعا مانگیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ علم ہمارے حق میں بھی نافع ہو اور امت کے حق میں بھی کیا ہو؟ نافع ہو۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی بخاری شریف پڑھائے، ترمذی پڑھائے، فلاں پڑھائے، بلکہ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نورانی قاعدہ بھی پڑھائیں گے تو انشاءاللہ اجر و ثواب بے حد و حساب ملے گا۔ بلکہ ایک اعتبار سے ان بچوں کو پڑھانا وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ ان کو پڑھانا ان کے ایمان کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ بڑے بچوں کو تو پڑھایا جا رہا ہے تو ان کے ایمان کی اتنی خطرے کی بات نہیں، ان بچوں کا معاملہ ہے۔ اگر یہ اس وقت نہیں پڑھیں گے اور ان کا ذہن اس وقت نہیں بنایا جائے گا بچوں بچیوں کا، تو آگے چل کر خطرات ان کے لیے زیادہ ہیں۔ یہاں کفر ایمان کا مسئلہ ہے، وہاں ایک سعادت، مزید فضیلت حاصل کرنے کا معاملہ ہے، دونوں میں فرق۔ یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بعض مکتب کے پڑھانے والے دل میں اپنے کو احساس کمتری میں مبتلا رہتے ہیں، جی ہم تو مکتب پڑھا رہے ہیں۔ ارے بھائی مکتب کوئی ہلکی چیز ہے؟ جو اللہ کے کلام کو آپ پڑھا رہے ہیں، ایمانیات کو آپ پڑھا رہے ہیں، عقائد کو پڑھا رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔
تو ایک تو جز یہ ہوا اللہم انی اسألک علما نافعا، دوسرا جز ہے ورزقا واسعا، اے اللہ میں آپ سے وسیع روزی چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ خالی دعا مانگنے سے وسیع روزی تو ملتی نہیں، کہ آپ خالی دعا مانگتے رہیں کرے کرائیں کچھ نہیں۔ اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ دائرے شریعت میں رہتے ہوئے روزی کے اسباب بھی اختیار کیے جائیں۔ اور روزی کے اسباب تجارت کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، اور موجودہ ماحول میں مشاہرے اور تنخواہ کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بات سمجھیے گا کہ رزقاً واسعاً کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ ہم تجارت چاہ رہے ہیں، آپ سے کاروبار چاہ رہے ہیں، فلاں چاہ رہے ہیں۔ وسیع روزی ہماری ضرورت کے لیے کافی ہو جائے۔ اس کے لیے اگر ہم دینی خدمت انجام دے رہے ہیں اور ہمیں مشاہرہ مل رہا ہے جو ہماری کفایت کے لیے اور ضروریات کے لیے کافی ہے، یہ بھی رزقاً واسعاً میں شامل ہے، الگ نہیں ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ فقہائے متقدمین کے نزدیک اجارہ علی الطاعات ناجائز ہے، سنا ہے کہ نہیں؟ لیکن فقہائے متاخرین کے نزدیک جائز ہے۔ اور شرح عقود رسول مفتی میں لکھا ہے کہ جب اسلامی حکومتیں تھیں تو بیت المال کی ایک مد تھی کہ علماء اور مدرسین کو وظیفے ملا کرتے تھے۔ کیا ملتے تھے؟ کیا آپ اپنے گھر میں مسجد میں پڑھائیں بچوں کو اور ماہانہ تنخواہ گورنمنٹ ادا کرے گی آپ کی وظیفہ۔ پتہ چلا کہ وہ علماء کوئی تجارت نہیں کر رہے تھے، تنخواہ انہیں جب بھی مل رہی تھی بس مل رہی تھی گورنمنٹ کی طرف۔ اب وہ گورنمنٹیں ختم ہو گئیں، بیت المال کا نظام نہیں رہا، اسلامی حکومت علی منہاج النبوت باقی نہیں رہی، اور جو مسلم حکومتیں ہیں ان کو دین کی فکر نہیں رہی۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ صاحب بالکل ناجائز ہے، کوئی پڑھنے پڑھانے پر اجرت تنخواہ نہیں لے سکتا، تو یہ علماء کہاں سے کھائے پیئیں گے؟ لازم ہوگا کہ مونگ پھلی بیچیں گے، جی پھڑ لگائیں گے۔ جب پھڑ لگائیں گے، دکان کریں گے، تو پڑھائے گا کون؟ تو اب دین کی بقا کے لیے ضروری ہوا کہ سب مل کر کے ان کی ضرورتوں کے کیا کریں، کفالت کریں، اور وقت کے حبس کے بدلے میں ان کو تنخواہ دی جائے، یہ تعویل کی جائے۔ یہ بات آپ نے پڑھی یا سنی کہ نہیں؟ بتائیے۔ تو بقائے دین کے لیے اور امت کے مجموعی مفاد کو پیش نظر رکھ کر فقہا نے اپنے فتوے کو تبدیل کیا۔ لازمی سمجھا کہ اگر یہ راستہ نہ نکلے تو نہ کوئی وقت پہ امامت کرے گا، نہ کوئی اذان دے گا، نہ کوئی سبق پڑھائے گا۔ اس لیے اس تنخواہ کو غلط نہ سمجھا جائے۔
بعض لوگ یہ لگاتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ کیا ہے، یہ تو پیسہ لے کے پڑھاتے ہیں، کام تو ہم کر رہے ہیں۔ ایک آدمی مجھ سے کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دین پر جان و مال لگانے کی توفیق عطا کرے۔ ہم سے کہہ رہا تھا وہ، الفاظ تو اس کے یہ تھے لیکن اندر مضمون کچھ اور تھا کہ ہم لگا رہے ہیں دین پر جان و مال، آپ نہیں لگا رہے۔ دعا کر کے وہ ہمیں یہ پیغام دینا چاہ رہا تھا۔ یہ غلط فہمی ہے، کم فہمی ہے، تنگ نظری ہے، یہ تنگ نظری ہے۔ دین کا جو مجموعی جو ضرورتیں ہیں، مجموعی مفاد ہیں، وہ پیش نظر نہیں ہیں۔ ایک محدود چیز کو دین سمجھ لیا گیا ہے۔ دین بہت وسیع ہے، اور ان سب کو سامنے رکھ کر فقہا نے یہ مسئلہ بتلایا ہے۔ اسی لیے حضرت محی السنہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مدرسے میں تنخواہ جو دیا کرتے تھے وہ گریڈ کے حساب سے نہیں دیتے تھے، ضرورت کے حساب سے دیتے تھے۔ اگر ناظرے کا مدرس ہے، اس کے بچے زیادہ ہیں تو تنخواہ زیادہ ہے، اوپر کا مدرس ہے، بچے کم ہے، تنخواہ کم، بقدر کفایت۔ سب جگہ یہ نظام نہیں چل سکتا لیکن حضرت چلاتے تھے، اور بھی بعض ان کے خلفاء آج بھی اس پہ چل رہے ہیں۔ تو رزقاً واسعاً کو آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ مانگا جا رہا ہے کہ تجارت ہی کرو، جہاں سے بھی حلال روزی ملے، وسیع روزی ملے جو ہماری ضرورتوں کے لیے کافی ہو جائے، کیونکہ وسیع روزی آدمی کے لیے سکون کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر آدمی کے لیے بوقت بقدر ضرورت روزی کا انتظام نہیں ہے تو ہر وقت مرجھایا رہے گا، ٹینشن میں رہے گا، طرح طرح کے خیالات ذہن میں آتے رہیں گے اور بہت تنگی سی رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ وسیع روزی عطا کرے، ہر وقت بشاشت ہے ماشاءاللہ۔ اور وسیع روزی کون سی ہے؟ جو ہماری ضرورت کے بقدر کافی ہو، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، اور نہ اتنی زیادہ ہو کہ جناب سے بھالنی مشکل ہو جائے۔ چنانچہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے گھر والوں کے لیے، اہل بیت کے لیے روزی کی دعا فرمائی۔ تو جو آدمی اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرے گا روزی کے معاملے میں، اس سے بہتر تو کوئی دعا نہیں ہو سکتی۔ تو حضور نے کیا دعا فرمائی؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان والوں کی روزی برابر سرابر کر دے، قوتاً بقدر ضرورت، نہ موجب ذلت ہو نہ موجب طغیان ہو۔ یہ ہے قوت، یہ سب سے اچھا مرحلہ ہے، اس میں نہ ٹینشن ہے نہ پریشانی ہے۔ تو دوسری دعا یہ ہوئی ورزقاً واسعا، اور تیسری دعا فرمائی وعملا متقبلا، اے اللہ میں آپ سے عمل مقبول چاہتا ہوں، خالی عمل نہیں، عمل کیا ہونا چاہیے؟ مقبول ہو، تھوڑا ہو مگر مقبول ہو۔ بہت زیادہ ہو جائے مقبول نہ ہو بیکار ہے، ردی کھاتے میں جائے گا۔ تھوڑا ہو قبول ہو، کارآمد ہے۔ اور عمل مقبول ہونے کے لیے دو شرطیں، کتنی؟ نمبر 1 عمل لوجہ اللہ ہو، اس کے لیے ہو اللہ راضی ہو جائے اس لیے عمل کر رہا ہوں، اور میری کوئی منشا نہیں ہے، دنیا کچھ کہے نہ کہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمارا اللہ خوش ہونا چاہیے، ہم تو بھائی اس لیے کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ۔
کوئی دیکھے نہ دیکھے، کسی کو پتہ چلے نہ پتہ چلے، علم آئے نہ آئے، کوئی اچھا کہے برا کہے، ہمیں کوئی مطلب نہیں، ہمارا اللہ راضی ہو، اس کے لیے ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے ہم پڑھا رہے ہیں، اس کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں، تو عمل مقبول ہے۔ اور اگر اس میں ذرہ برابر بھی خیال دوسرے کا آ گیا تو وہ ردی ہو جائے گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انا اغنى الشرکاء عن الشرک، میں سب سے زیادہ ساجھے سے بے نیاز ہوں، مجھے ساجھے والا عمل کوئی منظور نہیں ہے، میں کہہ دوں گا قیامت میں جس کے لیے کیا تھا اسی سے لے، ہمارے ہاں کچھ نہیں ہے، صفر ہے۔ تو پہلی وجہ تو پہلی چیز تو یہ ہے، عمل مقبول ہونے کے لیے ہر عمل لوجہ اللہ ہونا چاہیے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ عمل موافق سنت ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ بڑا خوبصورت عمل کیا اگر سنت کے خلاف ہے، نیت بھی بہت اچھی ہے، لوجہ اللہ بھی ہے، سب کچھ ہے، بہت تضرع بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر سنت کے خلاف ہے، سیمپل منظور نہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سیمپل اللہ کے رسول کا ہونا چاہیے۔ تو نیت درست ہو اور سنت کے موافق ہو تو عمل مقبول ہو، وعملا متقبلا۔ یہ تین دعائیں پیغمبر علیہ السلام بکثرت صبح کی نماز میں مانگا کرتے تھے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا۔ تو ہم بھی انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے، فجر کی نماز میں بھی مانگ سکتے ہیں، دیگر میں بھی مانگ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے کہ فجر ہی میں مانگو، جب بھی یاد آ جائے یہ دعا کریں، اور اس کے اندر جو معانی پوشیدہ ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے اور پوری امت کے حق میں ان دعاؤں کو قبول فرمائے، اس مجلس کو بھی قبول فرمائے، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔